اس کی بے نیازی ہے حضرت جی، شکر ادا کیا کرو۔ یہ جو ہم امیر لوگ ہیں نا جن کو اللہ نے دیا ہے، وہ چلے ہو، میں تو احباب سے کہا کرتا ہوں مسلح نہیں، ہم تو کوئلوں پہ رب کو سجدہ کریں تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ ہمیں کیا لگ گیا، ہمیں گاڑیاں دے دی اس نے، ہمیں کیا لگ گیا، ہمیں اس نے بنگلے دے دیے ہیں، ہمیں کیا لگ گیا اتنی اتنی قیمتی گھڑیاں دے دی، ہمیں کیا لگ گیا اتنے اتنے مہنگے ہم نے کوٹ پہنے ہوئے ہیں حضرت، کیا کر لیا ہم نے حضرت؟ وہ جو باہر نالے بیچ رہا ہے اس نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا حضرت کہ وہ نالے بیچ رہا ہے، میں گاڑی پہ بیٹھا ہوں، بس بے نیازیاں اس کی، جے چاہیں تے راجہ دے یہ چاہیں تے راجہ دے تخت، یہ چاہیں تے شاہ گلو درد خیر۔ اس لیے حضرت جی ہم تو فرض نہیں پڑھتے، ہمیں تو نفل نہیں چھوڑنا چاہیے، شکریہ کے طور پہ بادشاہ تیریاں بے نیازیاں۔ غریب دے بچے نے ایک ویلے کھان دی روٹی نہیں میسر، ساڑیاں بچیاں نے کنے کنے ہزار دے فراق پائے دے میرے، ہاں حضرت ایک ٹائم دی روٹی نہیں ماڑے نو میسر، ساڑیاں بچیاں نے کنے کنے مہنگے فراق پائے دے۔ ہو سکتا ہے شکر اس کا ادا، اس لیے شکر کیا کرو، شکریہ ہر یاد، یا اللہ تیرا شکر بڑا حضرت جی اس طرح ہی ہوتا ہے، بس اس طرح پتہ بھی نہیں لگتا حضرت۔ میں تو سیالکوٹ میں بیٹھا نا، انڈسٹریل ایریا ہے، میں نے زیرو کو ہیرو اور ہیرو کو زیرو ہوتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، صرف 36-37 سال میں۔ اور یہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی تفسیر میں شیخ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عید کا دن تھا اور بالکل نو بیاتہ جوڑا تھا، نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو وہ کیا تھے، وہ عید کی نماز پڑھ کے نا بیٹھے شرینی میٹھا کھا رہے تھے، تو دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے صدا لگائی، ہے کو اللہ کے نام پہ غریب کو کھانا کھلانے والا ہے۔ وہ خاوند کو خوف خدا والا تھا، اس نے بیوی کو کہا جاؤ جو بنایا اس کو بھی کچھ دو۔ وہ بیوی گئی، اس نے جا کے نا وہ جب دروازہ کھولا تو کیا ہوا، بس ایک چیخ ہی بلند ہوئی اور بیوی زمین پہ گر گئی۔ وہ خاوند اٹھا، آیا، بیوی بے ہوش ہو چکی تھی، اٹھا کے اندر لایا، پانی کا چھڑکاؤ کیا، بیوی ہوش میں۔ اس نے کہا تو فقیر کو کچھ دینے گئی تھی تو خود ہی گر گئی۔ اس نے کیا بتاؤں، آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی۔ اس نے کہا مجھے علم ہے۔ اس نے کہا بہر یہ جو بھکاری آیا تھا یہ میرا پہلا خاوند ہے، جے چاہیں تے راجہ دے تخت تھا، یہ میرا پہلا خاوند ہے۔ وہ کہتا پھر ہوا کیا، وہ کہتی اسی طرح ایک عید کا دن تھا، ہم بیٹھے کچھ کھا رہے تھے تو باہر صدا لگی، ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا؟ اور حقیقت ہے حضرت ہمارا تو 100 کا نوٹ دیتے ہوئے بھی جان جاتی ہے، وہ قربان جاؤں وہی تھے جنہوں نے سارے کے سارے کنبے دے دیے۔ سیکھاں اتے مکھن پکاڑا ڈاڈا اوکھا کام، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین کا کام۔ میں تو بڑے در سے ہوئے، ہم تو اتنے بے وفا ہیں، ہم تو یہ نہیں دے سکے حضور، ہم سے تو یہ 4 بال نہیں رکھے جاتے، 1000 باتیں آتی ہیں آگے سے ہمیں، ہم نے کیا دینا ہے حضرت؟ ہم سے تو یہ بھی نہیں دیے۔ کیا یہ ٹوپی رکھنے سے کیا بندہ کو پاگل لگتا ہے؟ ہم تو یہ بھی نہیں کر سکے حضرت، ہم نے کیا دینا ہے حضرت؟ وہی تھے تیرے عشق میں اے یار، ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ وہ کہتی ہے صدا لگی تو مجھے، آپ نے تو مجھے بھیجا نا، لیکن وہ جو پہلا خاوند تھا وہ خود گیا اور باہر جا کے نا اس نے فقیر کو بڑی گالیاں دی، بڑا لام تان کیا۔ حضرت جی کبھی نہ کرنا، بلکہ ڈر جایا کرو دیکھ کے، ڈر جایا کرو بڑا۔ وہ روتا وہ چلا گیا، بس پھر حضرت جی زوال شروع ہوا۔ اور حضرت ہماری عادت ہے، آگے کمزور ہم چڑھ دوڑتے ہیں اس پہ۔ حضرت جی کسی نو ماڑا ویک کے نہ چڑھائی کر دی، ماڑے کو بہتا ڈری، ہم طاقت والے سے ڈرتے ہیں، ماڑے سے نہیں ڈرتے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا طاقت والے سے تو ڈرنا، لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ عرض کی گئی حضرت کمزور سے کیوں ڈریں، وہ کیا کر لے گا؟ آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا، لیکن اس کا رب سارا کچھ ہی کر دے گا۔ دھیان رکھنا، یہ میرے معاشرے کا مزاج بن گیا حضرت، یہاں کمزور کو دیکھ کے ہم چڑھ دوڑتے ہیں حضرت، لیکن ایویں نہ، بس ایویں ہی ہوتا ہے، ایک دل سے ایک آہ اٹھتی ہے اور سیدھی جا کے عرش الہی کو تھام لیتی ہے۔
भैया उठती है। गरीब तो पहले बड़ा पिसा होता है, उस बेचारे की क्या जिंदगी है। लेकिन ये है खुदा भी बड़ा बेनियाज है। आगे जाके उनकी अय्याशियां हज़रत जी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के फकीर मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। ओ भाई मुझसे तो उसने घड़ी का हिसाब मांग लिया, मैं तो ये भी नहीं दे सकता हज़रत। पहले कहां से हिसाब देना? उसने अगर कोर्ट का हिसाब मांग लिया तो मैंने कहां से देना हज़रत है? उसने अगर इतना ही पूछ लिया बता भाई तेरी बच्चियां भी 6-6 हज़ार के फराक पहना करती थी, बता भाई, मैंने क्या जवाब देना है उसको? तो गरीब ने किस चीज का जवाब देना है? उसके पास क्या जवाब देने के? फरमाया मेरी उम्मत के फकीर मेरी उम्मत से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, अल्लाह लेवल करेंगे हज़रत। हाँ, इसलिए अगर चाहते हो ना कि वहां आसानियां हो, बांटा करो हज़रत इसको। लेकिन बांटना इस तरह नहीं। अब ये रमजान आने लगा है हज़रत जी, अब क्या होगा? गरीबों की गरीबी का तमाशा लगेगा हज़रत जी। हाँ, लिख दिया जाएगा जी हज़रत साहब ने फलां दिन लंगर तकसीम करना है, गर्मी होगी, रोज़ा होगा, गरीब आके सारा दिन धूप में खड़े रहेंगे। ठीक है जी, हज़रत साहब नहीं आ रहे, नहीं वो सहरी करके सोए हुए हैं। हज़रत साहब जनाब 3-4 बजे उठेंगे और आकर जनाब राशन तकसीम फरमाएंगे। लेकिन कुर्बान जाऊँ लिखा है जब हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ, वो हज़रत का कुर्ता मुबारक गुस्ल देने के लिए उतारा गया तो क्या देखा? हज़रत की कमर पे निशान है बाकायदा। आपस में बातें शुरू हुई, ये तो शहजादे हैं, निशान किस चीज़ के? जो हज़रत के खादिम थे, आपने फरमाया अपनी ज़ुबानें बंद रखो, गुलाम के लिए इमाम के लिए दिल में कोई मैल ना लाना। कहा फिर तू ही बता निशान किस चीज़ का? आपने फरमाया अगर बात इमाम की शान व शौकत की ना होती तो इमाम ने वादा लिया था कभी राज ना खोलना मेरा। सुनो ये निशान उन बोरियों के हैं जो इमाम रात के अंधेरे में अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते हैं। हाँ, ओ चलो शुक्रिया में दिया करो, खुदा का शुक्र है अल्लाह ने मेरे बच्चों के सर पे मेरा साया सलामत रखा हुआ है। वो कभी जाके पूछ यतीम को यतीमी होती क्या है यार? है यतीम किसको जाके कहे मुझे आज मेरा भी पार्क जाने को दिल कर रहा है? किसको कहे जाके? और यतीम किसको जाके कहे कि मुझे आज मैंने भी पिज़्ज़ा खाना है? ये यतीम किसे जाके कहे जनाब आज मैंने भी फुला काम करना है? हज़रत जी शुक्रिया के तौर पे बांटा करो, तेरा शुक्र है हज़रत। यतीम से पूछो यतीमी होती क्या है हज़रत जी? शुक्रिया के तौर पे बांटा करो, शुक्रिया के तौर पे। देखो अपने इर्द गिर्द केड़ा केड़ा माड़ा है, केड़ा केड़ा यतीम है, केड़ा केड़ा गरीब है। अराई तल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदूल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। हैं कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहाद्दूना अला तआमिल मिस्कीन। हज़रत जी वंड लो आज, खुदा दी कसम कहने वंड लो आज। ए नाल नहीं जे जाना है बैंक च पे रह जाने, अज इनू वंड लो अपने हत्थां दे, अज इनू वंड लो हज़रत। फिर देखो हज़रत जी, फिर देखो होता क्या है हज़रत। फिर देखो सखी तो अल्लाह का दोस्त है। मैं तो क्योंकि मैं सियालकोट में जिस जगह खतीब हूं ना, मेरे पीछे फैक्ट्री एरिया है सारा, अमीर कबीर अरबों खरबों वाले लोग मेरे जुम्मे में मेरे सामने ही। मैं उनसे कहा करता हूं मैं यार असी तो पता नहीं की करना, फिर यारी लगनी, पता नहीं लगनी भी नहीं लगनी है, लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं सखी अल्लाह का दोस्त है। और तुम्हें अल्लाह ने पैसा दिया, लगाओ यारी यार, खानी तो फिर वो 2 रोटियां ही है ना। आज 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 कर लो हज़रत जी, आज कर लो। वो कहती है कि वो ये गया और जाके ना उसको बड़ी बड़ी लान तान की, और चोटाएं फिटियाएँ, ये है वो है, इस तरह है उस तरह है ये उसको कह के ना आ गया। बस फिर इसका जवाल शुरू हुआ, फिर कुछ नहीं रहा, कंगला हो गया बिल्कुल। मैंने इसे अलहदगी की तैयार कर ली, उसने मुझे तलाक दे दी, तो मैं आपके निकाह में आ गई। अब शेख लिखते हैं तफसीर में कि वो जो दूसरा खामिंद है ना, जिसके निकाह में वो औरत थी, वो कहता अब इससे भी अजीब बात ना सुनाऊं। उसने कहा वो क्या? उसने कहा वो जो भिखारी मांगने आया था ना, जिसको तेरे पहले खामिंद ने गालियां दे के निकाला था, उसने कहा वो मैं हूं। जे चाहे तिर्रा जांदे तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह कोलू दर दर खैर मंगाए। शुक्रिया के तौर पे फर्ज तो है ही है ना, शुक्रिया के तौर पे उसका बड़ा कर्म है भाई। वड्डे लफज ना बोलो, माड़ियां नाल प्यार करो, माड़ियां नाल मोहब्बत करो, उदा कोई कसूर नहीं माड़ा है। मैं बच्चों को बताता हूँ, मेरा ना एक दिन UMT लेक्चर था, हमारे सियालकोट में यूनिवर्सिटी है, तो UMT से बाहर निकल के ना सड़क क्रॉस करके जिस तरह
دوسری سمت ہے. یہ سڑک ذرا چھوٹی ہے, وہ سڑک کافی بڑی سڑک ہے. سامنے نا اسٹور ہے, میں نے اسے کچھ لینا تھا. تھوڑا سا آگے آ کے نا وہ کیونکہ فیکٹری ایریا ہے, اور فیکٹری ایریا سے جب باہر آتے ہیں نا تو مین روڈ وہی, آگے فروٹوں کی ریڑی ہیں, اس لیے کیونکہ فیکٹری ایریا ہے, ظاہر ہے وہاں فیکٹری کے مالکان نکلتے ہیں اور وہ بڑا اچھا جو دام دیتے ہیں. ظاہر ہے ایک بندہ جو لینڈ کروزر سے اتر رہا ہے اس نے بحث تو نہیں نا کرنی ہے, اس نے تو یہی کہنا بھائی یہ 5 کلو سیب کر دے, یہ کر دے, یہ اس لیے ریڑی ہیں ادھر نا کافی زیادہ. تو میں نے بھی اسٹور سے لیا اور میں بھی نا اپنی موج میں چلتا جا رہا ہوں. تو میرے آگے نا ایک چھوٹے قد کی پست کا دور, ایک ادھر بچہ ایک ادھر بچہ. تو اس سے پہلے ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا کوئی بھی, لیکن جب میں ان کے بالکل قریب گیا تو یہ آواز میرے کان میں. آپ کو پتا ہے حضرت جی سردیاں سیزن ہے سیب کا, گرمیوں میں سیب اچھا نہیں ہوتا, سردیاں سیزن ہے, کالا کلو لال بہترین سیب. اور آپ کو پتا ہے بچوں کی عادت بھی ہے, بچے جو دیکھتے ہیں وہ مانگتے بھی ہیں. میں حضرت جب ان کے قریب آیا نا تو یہ آواز میرے کان میں آئی. بچے نے نا وہ ماں کا بازو کھینچا اور سیب کی ریڑھی کی طرف اشارہ کر کے نا اپنی ماں کو کہتا ہے امی جی اور کدی تے سیب لے دیو, میں کدی سیب ہی نہیں کھادا ہے. میں ابو حقیقت میں کو لطیفہ نہیں سنا رہا. اور بھائی جس بندے کی 16,000 تنخواہ ہے اس نے 300 روپے کلو سیب کہاں سے بچے کو لے کے دینے آیا. ہم تو اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے, ہم کتنے کتنے ہزار کے پیزے کھاتے ہیں بیٹھ کے وہاں. اللہ کی قسم میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی سیب ہی نہیں کھایا. تو ماں نے نا بڑی حسرت سے سیب کو دیکھا, پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا اس کے اندر گزر گیا ہوگا. تو بچے کو پیار کر کے کہتی ہے پترا رات دی ہانڈی پک جے تو بڑی گل ہے, تینوں سیب کتوں لے کے دیا. ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر سکتے, ہم نہیں اللہ کا شکر ادا. جے چاہیں تے راہ جاندے تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہ کولو در در خیر منگائیں. اللہ کا شکر ادا کیا کرو, خوب اپنے اللہ کو یاد کرو. ٹھیک ہے جی, خوب اپنے اللہ کو یاد کرو, خوب اپنے اللہ کو یاد کرو. آپ کو کیا پتا حضرت یہ آنسو کیا قدر و قیمت رکھتے ہیں. وہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا نا, آپ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے, انجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے. تمہیں کیا پتا حضرت ان آنسوؤں میں کیا طاقت ہے. میرا اتنا ہی ہوتا ہے, اکھاں بھیجیاں سمجھو کام ہو گیا. بس حضرت وہ اپنی بھی کوتاہیاں میرے سامنے ہیں اور اس کی عطائیں بھی میرے سامنے ہیں. کتنا نواز دی. ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا. آئے آئے لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاوڑ والا. آئے کیا نہیں ہم نے کیا حضرت, کیا نہیں کیا. اور بھائی ہم ایک بار کسی کو بلائیں نا, نہ آئے تو چلو ہم اگنور کر دیں گے. دوسری بار نہ بلائیں کو بڑا کلیجے والا ہوگا جو اگنور کر دے گا. تیسری بار کلیجے والا بھی کہے گا چل لو. لیکن دیکھ لو حضرت جی 37 سال ہو گئے مجھے دن میں 5 بار بلا رہا ہے, میں نہیں جاتا. کوئی چھوٹی بات ہے حضرت جی, 37 سال 5 بار دن میں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ہے عالم آ رہی ہے حضرت جی, تھانے سے صرف ایک سپاٹا میں آگے یہ کہہ جائے نا بھائی 12:30 بجے تو نے تھانے میں پہنچنا ہے, تجھے ایس ایچ او صاحب نے بلایا. میں 12:30 نہیں, میں 12 بجے تھانے میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. لیکن کیا ہے دن میں 5 بار صدائیں آتی ہیں. حی علی الصلاۃ, پھر بندہ ہے نا پھر تھوڑی سی لالچ بھی دے دی ساتھ. حی علی الفلاح, لیکن وہ کتنا بے وفا ہوں میں نہیں جاتا. لیکن کیا ہے حضرت جی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے.